باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 5واں پارہ ہے والمحصنات۔ اس پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 3 کے آدھے تک یہاں شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ رشتے ازدواج میں کون سے رشتے جائز ہیں اور کون سے رشتے ناجائز ہیں۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں تو مہر دیا کریں، یہ اور اس طرح کے بہت سے قوانین ہیں۔ شریعت کے مسائل اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3.5 سے 4.5 تک اس میں علماء بنی اسرائیل کی جو کارستانیاں تھیں، جس طرح سے وہ جھوٹ باتوں کو سنتے اور بولتے تھے، جس طرح سے وہ اکل حرام کرتے تھے، جس طرح سے وہ شریعت میں توڑ موڑ کرتے تھے، ان پر مذمت آئی ہے۔ یہ 5% مضمون ہے۔ اس کے بعد آدھا رکوع 4.5 سے 5 تک اس میں یہ بتایا گیا کہ امت مسلمہ کو جب بھی اپنے درمیان معاملات کے لیے کسی کو ذمہ دار بنانا ہو تو اہل ترین لوگوں کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 سے 9 تک یعنی اس پارے کا 26% حصہ یہ منافقین پر آیا ہے۔ منافقین پر لمبی جو بحثیں ہیں ان میں سے سورہ نساء ہے اور سورہ توبہ ہے۔ یہاں ان کی تفصیلات، ان کے کارنامے، امت مسلمہ کے اندر صفوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی ان کی کوششیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخاصمت، ان سب کا تفصیلی بیان آیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 10 سے 13 3 رکوع میں پھر مسلسل شریعت کے احکام آئے ہیں، اور اس میں جنگوں کے کیا احکام ہوں گے، دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا، اور جو قومیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ قومیں جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، ان کے درمیان جب اڑپ جھڑپ ہو جائے اور ان میں کسی کا قتل ہو جائے تو قتل خطا کیا ہے، قتل عمد کیا ہے، اس کا بیان آیا ہے۔ اور اسی کے بیچ میں یہ بھی بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے عظیم ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کے لیے اہم ترین عمل ہے۔ یہاں تک کہ جنگ میں بھی اسلحہ کے ساتھ بھی نماز ہونی چاہیے، نماز خوف، اور اس کی ترکیب بیان کی گئی کہ وہ پوری مکمل نماز نہیں ہوگی، امیر ایک ہوگا لیکن 2 ٹکڑیوں میں نماز ادا کی جائے گی، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رکوع نمبر 14 سے 14.5 یہ ایک بہت ہی اسپیشل مضمون ہے، اور یہ اس پارے کا 3% مضمون ہے، اور وہ ہے شیطان پر۔ شیطان کس طرح سے لوگوں کو جب سرپرست بن جاتا ہے تو انہیں گمراہ کرتا ہے، انہیں آرزوؤں میں، تمناؤں میں، سپرسٹیشنز میں مبتلا کرتا ہے، انہیں تہذیب کے نام پر گمراہ کرتا ہے، انہیں مذہب کے نام پر گمراہ کرتا ہے، انہیں خواہشات کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ وہ قتل اولاد جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور شیطان کی جو اتباع کرتے ہیں وہ بہت دور بھٹکا کر انہیں لے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن مانو، یہ مضمون آیا ہے۔ اس کے بعد 14.5 سے 15 اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں بھی اچھی زندگی پائے گا بشرطے کہ ہو وہ مومن، مرد ہو کہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اچھی دنیا کی زندگی یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر تصور کر لیا گیا ہے۔ یہاں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں جنت کی ابدی لازوال نعمتوں کی زندگی ملے گی۔ رکوع نمبر 15 اور 16 اگین پھر شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 17 اور 17.5 میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری جو منصبی ذمہ داری ہے وہ انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے اور دنیا میں انصاف کی گواہی دینا ہے۔ اور 17.5 سے رکوع نمبر 19 تک پھر اگین
منافقین کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ ایک اور مرتبہ اسکرین کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ 50% مضمون شریعت کا ہے اور 39% مضمون منافقین کا ہے اور 11% مضمون دیگر باتیں جس میں آئی ہیں۔ یہ پورا پارہ گویا کہ 2 بڑے مضامین پر مشتمل ہے، شریعت کے قوانین پر اور منافقین کے کردار پر۔ خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں آج کا اہم سبق نمبر 1، اور رمضان المبارک میں جو ہم چلے آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، اس میں لیسن نمبر 9، سبق نمبر 9، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کا قانون اٹل ہے، اس کی مشیت غالب ہے، اس کی حکمت پختہ ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے آج، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا عورتوں پر۔ یہ آیت نمبر 34 کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ القیم کہتے ہیں کسی جماعت اور تنظیم کو کھڑے رکھنے والا شخص، اسے ایکٹیو رکھنے والا شخص، اس میں جو فیصلے ہوتی ہیں انہیں نافذ کرنے والا شخص، گویا کہ وہ روح رواں ہوتا ہے۔ تنظیم کی زندگی کی گارنٹی اس میں ہے۔ صحت مند خطوط پر کوئی تنظیم اس وقت چلے گی، فیصلے اس وقت نافذ ہوں گے جب اس میں کوئی نافذ کرنے والا موجود ہو، قیم کوئی موجود ہو جو تنظیمی فیصلوں کو کھڑا کر رکھ سکے، تنظیمی حیت کو کھڑا کر رکھ سکے۔ اسی لفظ قیم سے قوام اور بنا ہے قیام، یہ دونوں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی احسن طریقے سے کسی انسٹیٹیوشن کو چلانا، مینٹین کرنا اور باقی رکھنا، یہ جس کی ذمہ داری ہے اسے قوام کہا جاتا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا۔ خواتین و حضرات، ایک بہت پیچیدہ بحث ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عورتوں پر قوام بنایا۔ یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ساری کائنات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ سبحان، پاک ہے اس کی ذات، صرف اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لا آف پیریٹی یعنی جوڑوں کے قانون کے تحت پیدا کیا ہے۔ مرد کو بھی اس نے پیدا کیا، عورت کو بھی اس نے پیدا کیا۔ سید حسین نصر ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے ٹریڈیشنل اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ God refers to his creating mankind in pairs in 2 different forms as both man and woman. God is himself the creator of both man and woman, and whatever ensues from the distinction between the 2 sexes must be related to his wisdom and providence. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا۔ آپ دونوں میں کوئی فرق دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی حکمت اور خدا کی ربوبیت کی نشانی ہے، اس کو اسی کی طرف موڑنا چاہیے۔ خدا نے بنایا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ رب بھی ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت صرف فزیولوجی میں ہی مختلف نہیں ہیں بلکہ سائیکالوجیکلی بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اس اسکرین پر دیکھیے، مرد اور عورت بعض معاملات میں بالکل ایکول ہیں، بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں، دونوں کے لیے یکساں اجر ہے، رائٹس اینڈ ریوارڈز میں دونوں ایکول ہیں۔
لیکن سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی میں دونوں ڈفرینٹ نہیں ہیں۔ اللہ نے جب پیر بنایا تو پیر میں دونوں کو آئیڈینٹیکل نہیں بنایا، آئیڈینٹیکل بنتے ہیں تو پیر ہوتے ہی نہیں، پیر جب ہوتے ہیں تو دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تمنا ایک ہوتی ہے، اور دونوں ملے بغیر زندگی کے اندر کوئی رنگ پیدا نہیں ہوتا، حسن پیدا نہیں ہوتا، زندگی کا کاروبار نہیں چلتا۔ تو فرق بھی ہے، اور ایسا فرق ہے جو ایک دوسرے کی کمی اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیولوجیکلی جو ہے مونڈھے چوڑے دیا، اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے، معاشی ذمہ داری اور خاندان کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے، اور عورت کا وائڈر ہپ یہ بتاتا ہے کہ شی ہیز بین کریٹڈ فار مدرہڈ، وہ امومت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی ماں بننے کے لیے بنائی گئی ہے۔ شی ہیز بین ہارڈ وائرڈ ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی دا چائلڈ، اس کی نفسیاتی ساخت، ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ بچہ، انسانی بچہ 2 سال تک کم سے کم مستقل مطالبہ کرتے رہتا ہے، اور ماں اس کے مطالبوں کو پورا کرتے رہتی ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، ماں اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے خوش ہوتی ہے۔ یہ ایکسپلائٹیشن ماں اور بچے کا رشتہ ہے، کسی اور کو یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کے ان جذبات کو ایکسپلائٹ کرے۔ تو یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے کہ شی ہیز بین ہارڈ وائرڈ ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی دا چائلڈ۔ اگر بچہ روئے رات کے 12 بجے بھی تو ماں نہیں کہہ سکتی کہ رات کے 12 بجے تم خاموش ہو جاؤ۔ بچہ اگر رات میں بستر گیلا ہونے پر روتا ہے تو ماں پہلے اسے اٹینڈ کرتی ہے، ماں کسی کام میں رہتی ہے، بچہ بھوک کے لیے روئے تو ماں پہلے اسے اٹینڈ کرتی ہے۔ گویا کہ بچے کی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ ہر آن تیار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سماج کے اندر ایکویلیبریم ایسا ہی پیدا کیا کہ مرد جو ہے وہ کچھ معاشی بوجھ اور خاندان کا بوجھ اور ڈیفنس کا کام کرتا ہے، اور عورت گھر کے اندر بچوں کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باپ اگر سورج ہے تو ماں چاند ہے، باپ اگر تیز دھوپ ہے تو ماں گھنی چھاؤں ہے۔ یہ دونوں ہی کے ساتھ تو زندگی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء میں یہ بات بھی یاد رہے کہ زندگی کے عام امور کے لیے یہ آیت کا ٹکڑا ہے، یہ میاں بیوی کا رشتے سے متعلق نہیں ہے۔ الرجال اور نساء جب لفظ آیا ہے تو بحیثیت جینڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بعض کاموں کے لیے تیار کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد کے اندر وہ تمام معاملات، گریٹر جوڈیشیس پروڈنس، اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کو چلانے کے لیے جو حکمت، جو دانش مندی اور جو عقل مندی چاہیے، مان لیجئے کہ سیاست کا معاملہ ہے، جنگ و جدال کا معاملہ ہے، معاشی امور ہیں، اس طرح کے امور کے لیے مرد بہتر طور پر ایشوز کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ بریور، کیپبل فار اسٹرینس ٹاسک، مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شجاعت اور ہمت دی ہے، اور وہ مقابلہ کر سکتا ہے مصیبتوں کا، آفتوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت ہے۔ اس لیے وائی قوام، کیوں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا؟ اور اسپینڈز ویلتھ آن ویمن ڈیور اینڈ مینٹیننس، اور مرد کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ چونکہ خرچ کرتا ہے اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا۔ یہ گھریلو زندگی کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا۔ اتھارٹی ایز اے گروپ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا۔ مرد حکمرانی کے کام بہتر طور پر انجام دیتا ہے، عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر چاہیے، جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر اس میں عورت کے بنسبت مرد زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے قوموں کے درمیان، ممالک کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو مرد جو ہے وہ بیٹر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، بہتر صلاحیت رکھتے ہیں حالات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ یہ پہلی بات ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھریلو زندگی میں مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اچھی جو عورت ہوتی ہے وہ اچھی وائف بھی ہوتی ہے۔ اچھی وائف کو تلاش کرنا ہو تو نسوانی صفات والی عورت ملے تو اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے۔ نسوانی صفات میں جتنی کمی ہوگی اتنی بیوی کے حیثیت سے رول پلے کرنے میں اس سے پرابلم ہوگا۔ نسوانی صفات جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ عورت بہت اچھی ثابت ہوگی گھر میں بحیثیت وائف۔ دوسرا ہے کہ اوبیڈینٹ، وہ فرما بردار ہوتی ہے۔
اس میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فرمانبرداری سے مراد بیڈ روم افیئرس میں فرمانبرداری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جسے لوگ مس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے پاس مرد سکون کے لیے جاتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اوبیڈینٹ رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ لائل ہونا چاہیے، اس کا دل کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، وہ محبت کی پینگیں کسی اور طرف نہیں بڑھانی چاہیے۔ یہ اگر ہوتا ہے تو قرآن نے آگے لفظ استعمال کیا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، نشوز کا اگر تمہیں خطرہ ہو۔ نشوز کے لیے لوگوں نے عموماً نافرمانی کا ترجمہ کیا ہے، نہیں، نشوز سے مراد وہ کام، نشوز کہتے ہیں کسی ایسے بلند جگہ کھڑے ہونا جہاں چاروں طرف سے لوگ اسے دیکھ سکیں، یعنی عورت سے کوئی ایسا کام سرزد ہونا جس کے نتیجے میں خاندان کے انسٹیٹیوشن کو خطرہ لاحق ہو جائے، خاندان کا انسٹیٹیوشن ٹوٹنے کے کگار پر آ جائے، کوئی ایسا کام وہ اگر کرے، یہ ہے نشوز۔ یہ نشوز وہ کرے تو اس کے بعد کہا گیا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ سٹیپس بتائے گئے۔ تو اوبیڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ روم افیئرس میں بہت اوبیڈینٹ ہو، اور اس کے بعد فرمایا گیا جب وہ سامنے ہو تو اوبیڈینٹ، جب شوہر غیر حاضر ہو تو لائل ہونا چاہیے۔ اسکرین پر آپ دیکھیے قرآن نے کہا اس کے لیے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غیب میں، شوہر کے غیاب میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، عصمت کی حفاظت۔ شوہر کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ اپنا دل نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوامیت عطا کی ہے، اور مرد اس پر خرچ کرتا ہے، خاندان کو چلاتا ہے، معاشی بوجھ اٹھاتا ہے، گھر کی حفاظت اور نگہداشت کرتا ہے، یہ سب کاموں کے عوض میں عورت جو ہے اس سے جو چیز مطلوبہ رول ہے وہ یہ ہے کہ بیڈ روم افیئرس میں وہ تسکین فراہم کرنے والی جب شوہر موجود ہو، جب شوہر موجود نہیں ہو تو اس کی حفاظت کرنے والی، اور گارڈ دیئر انٹرسٹ ان دیئر ایبسنس، نہ صرف یہ کہ عصمت کی حفاظت بلکہ شوہر اور گھر کے امور میں جو مینٹینر ہے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، جو قوام ہے، اس کی جو قوانین ہیں اس قوانین کے مطابق گھر کے انسٹیٹیوشن کو چلانا عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ چار کام، یہ چار باتیں اچھی بیوی کے سلسلے میں آئی ہیں۔ یہ کیوں فرق کیا گیا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، بتایا گیا ہے کہ قرآن نے یہ فرق بتایا، ابھی میں نے جس کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت اونچا اٹھایا، بہت اونچا مقام دیا، اور معاشی ذمہ داری اور دیگر سرگرمیوں میں وہ حصہ لینے لگیں، وہ سماج کا ایکٹیو پارٹ بن گئیں، اور اہم ترین جز کو معطل کر کے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ نے گورنرز نہیں بنایا، رسول اللہ نے انہیں کمبیٹنٹ، جتنی جنگیں ہوئی ان میں انہیں کمبیٹنٹ کی حیثیت سے رول پلے کرنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ دوسرا کام ضرور میدان جنگ میں انجام دیتی تھیں، بہت سے کام وہ کرتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ کمبیٹنٹ کی حیثیت سے ان کا رول نہیں ہوتا تھا۔ اور جوڈیشل پوسٹ پر جہاں قضاوت کا کام ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا۔ باقی تمام امور میں کہیں ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں ٹریڈ میں حصہ لیتی تھیں، ٹیچنگ میں حصہ لیتی تھیں، لرننگ میں حصہ لیتی تھیں، نرسنگ میں حصہ لیتی تھیں، اور میڈیکل پروفیشن میں حصہ لیتی تھیں۔ زندگی کے تمام حصوں میں وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں۔ بعض امور وہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ مرد بہتر جو ہے وہ ذمہ داری نبھاتا ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی چاہتی ہے، اس لیے اس نے الرجال قوامون علی النساء فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک لیسن ختم ہوا۔ اب ہم دوسرے لیسن پر آتے ہیں آج کے، وہ یہ ہے کہ امانت اہل ترین لوگوں کے حوالے کرو، یعنی یہ ہے کہ رینڈر ٹرسٹ ٹو دا کیپبل، یہ دوسرا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ قرآن کی یہ ایک اہم ترین آیت ہے، اور اسی ایک آیت کو لے کر امام ابن تیمیہ نے ایک پوری مکمل کتاب لکھی ہے۔ الگ الگ زبانوں میں، عربی میں، انگلش میں، اردو میں، الگ الگ نام سے اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دی پولیٹیکل شریعہ کے نام سے یہ کتاب ہے۔ اسی آیت کی پوری تفصیل ہے، اسلامی سیاست کا ترجمہ بھی ہے، اور
شریعہ حکومت کے نام سے بھی اس کا ترجمہ ہے، الگ الگ پبلشرز نے شائع کی ہیں۔ اس ایک آیت کی مکمل تفصیل بیان کی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ امت میں اس پر آج عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی طرف مراجعات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک اہم بات کی نصیحت کی، وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی جب امت گزارتی ہے تو بہت سے مرحلے آتے ہیں۔ ان مرحلوں میں گروپس بنائے جاتے ہیں اور گروپس میں ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب ذمہ داری تقسیم کی جائے تو اس وقت چاہیے کہ انصاف کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر جو اہل ترین لوگ ہیں انہیں ذمہ داری دی جائے۔ قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عہدے ہیں، جو منصب ہوتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو حکمران، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈیفرنٹ منسٹرز، گورنرز، ایگزیکٹو آفیسرز، لوکل لیڈرز، یہ سارا جو عملہ ہے یہ سب میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ عہدے امانتیں ہیں۔ ان عہدوں کے بارے میں خدا کے ہاں سوال ہوگا کہ تم میں جو ذمہ داری دی گئی تھی اسے کما خو ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں مسلمانوں کی اجتماعیتیں ہیں، ان کے بہت سے ادارے ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں۔ وہاں ایک لیڈر ان کا ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ سب عہدے اور منصب امانتیں ہیں اور یہ امانتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لوگ اسے عہدہ سمجھتے ہیں، منصب سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری ہے اسے نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ جو نزاکت وابستہ ہے اسے نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ جو مسئولیت وابستہ ہے اسے نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس کے لیے سیاست کرتے ہیں، اس کے لیے لابینگ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ عہدہ اور منصب مل جائے، اور مل جاتا ہے تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیتے بلکہ براجمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ امانتیں ہیں۔ اٹس اے ڈیوٹی آف مسلم امہ، مسلم امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن لوگوں کو اپنا بڑا بنائیں، جن لوگوں کو اپنا امیر بنائیں، وہ قرآنی اصولوں کی بنیاد پر انتخاب ہونا چاہیے۔ اٹس اے مورل کوڈ آف کانڈکٹ، یہ اجتماعی امور کو چلانے کے اخلاقی ضوابط ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی مسجد اور کوئی آرگنائزیشن ایسا نہ ہو جہاں کا ذمہ دار وہاں کے ارکان و کارکنان کی رائے کے بغیر اسے غصب کر لے، اسے چھین لے، اسے ہڑپ لے، اس پر براجمان ہو جائے، جبراً اس پر قابض ہو جائے۔ یہ نہیں ہے مورل کوڈ آف کانڈکٹ۔ یہ ہے کہ وہاں کے جو ووٹریز ہیں، وہاں کے جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ انتخاب کریں گے صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ دا ٹرسٹ یعنی امیر کا عہدہ is not a hereditary right، یہ موریثی حق نہیں ہے کسی کا، یہ صفات کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر انتخاب ہوگا۔ ٹرسٹ آف کمیونٹی ویلتھ، امت کے جو مالی ذخائر ہیں اس کے لیے بھی بہترین لوگوں کو ذمہ دار بنانا چاہیے تاکہ امت کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو اور وہ دولت، اس کی جو زکوٰۃ، اس کا جو حصہ جمع ہو، اس کا پراپر ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ آف کنٹریز بارڈر، اگر مسلم ممالک ہے تو اس کے حدود اربع کی حفاظت کرنا وہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی جو خیانت نہ کریں۔ ٹرسٹ آف کمیونٹی ایشوز، امت کے جو ایشوز ہوتے ہیں دیگر اقوام کے ساتھ، ان میں بات چیت کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے گا جو بک نہ جائیں، جو دب نہ جائیں اور جو مرعوب نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ جو مرعوب نہیں ہوتے، جو بکتے نہیں، جو دبتے نہیں، اصولوں پر جو قائم رہتے ہیں اور پیسے، دولت اور منصب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو کمیونٹی ایشوز کا ذمہ دار بنانا چاہیے۔ جب دو کمیونٹیز کے درمیان آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو، مجادلہ ہو، تو اس مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والا ایک بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرات، قرآن نے بتاتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اسٹیٹس ٹو ہینڈ اوور ٹرسٹ، سرٹن کرائیٹیریا ہے، کچھ اس کے قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں اور کچھ اصول اور کچھ صفات ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں
چاہیے کہ اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کریں۔ ہم جس جماعت سے بھی متعلق ہوں، جس ادارے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس تنظیم سے بھی وابستہ ہوں، جس مسجد اور اس کی کمیٹی سے بھی وابستہ ہوں، ہم چھوٹے بڑے کسی بھی اداروں میں جہاں ہوں امت کے کام کے لیے، وہاں یہ کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو ذمہ دار بنایا جائے وہ نالجبل پرسن ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو، تبھی تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا، تبھی تو وہ صحیح رہنما ثابت ہوگا اور قرآن و سنت سے ہمارے لیے راستہ نکالے گا گیون سچویشن میں۔ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، خدا خوفی ہو تو پھر کسی طاقت کے سامنے وہ ڈرے گا نہیں، کسی کے آگے وہ جھکے گا نہیں اور کسی کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تقوی ایک اہم ترین صفت ہے۔ فرمنس آف اوپینین، رائے پختہ ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کر رائے بنانے والا، اور وہ رائے جب بنائی جاتی ہے تو اس وقت مشورہ لینے والا ہو، شورائیت جس کا مزاج ہو، لوگوں سے مشورہ لے سکتا ہو، جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان سے بات پوچھیں اور اس کے بعد جب کوئی فیصلہ لے تو اس پر قائم رہے، فیصلے کو بدلنے والا نہ ہو، یہ اس کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ انڈرسٹینڈنگ آف افیئرز، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا قوانین پاس ہو رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، ان تمام سچویشنز کا اسے ادراک ہونا چاہیے، معاملہ فہم اسے ہونا چاہیے۔ ٹیلنٹ اینڈ اسکل، اور تنظیم کو چلانے، جماعت کو چلانے، ادارے کو چلانے، مدرسے کو چلانے اور مسجد کو چلانے، کمیٹیز کو چلانے کے لیے جو اس وقت کے اس زمانے کا جو کمپیٹنس ہے، جو اسکل ہونا چاہیے، ان اسکل کے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہوں انہیں ان کے بالمقابل ان لوگوں کو جو ہے آگے بڑھایا جائے جو یہ صفات کے حامل لوگ ہیں۔ عمر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، خاندان سے چلے آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صفات کی بنیاد پر عہدے اور منصب دیے جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ماحول میں وہ یہ ہے کہ خاندان اور حسب نسب کی بنیاد پر ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں، عہدے اور منصب بانٹتے ہیں۔ ہم دولت مند آدمی کو دیکھ کر کسی ادارے کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ ہم منی پاور اینڈ مسل پاور، ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں جس کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم شہرت یافتہ آدمی ہیں تو اسے بلا کر بٹھا دیتے ہیں، کسی سے کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، حالانکہ ادارے کے چلانے کے لیے جو ابجد حوض ہے اس سے بھی اس کی واقفیت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ عصبیتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا خاندان، ہماری ذات برادری کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی، یہ سب جاہلی عصبیتیں ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کی بنیاد پر ہم کوئی اپنا ذمہ دار نہیں بنائیں گے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ حضرات، میں اپنی بات ختم کر چکا۔ ہمیں ایکشن پلان یہی ہے کہ جہاں جس مسجد، جس ادارے، جس جماعت، جس تنظیم، جس مدرسے میں ہم رکنیت رکھتے ہوں وہاں اس بات کا التزام کریں کہ آئندہ جو بھی انتخاب ہوگا وہ قرآن کی ان بنیادوں پر ذمہ دار کا انتخاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔